روزہ دار دے منہ چوں ہوا نکلے اللہ اس ہوا نال کستوری تو ود کے پیار کردا ہے کہ جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے اس بندے دا رب دے ہاں کتنا کو مقام ہوئے گا اور اپنو کتنا کو پیارا لگدا ہوئے گا اور اپنو کتنا کو عزیز لگدا ہوئے گا اور اپنو کتنا کو محبوب لگدا ہوئے گا کتنا کو پسندیدہ بندہ لگدا ہے رب دا جڑا روزہ رکھدا ہے اودے منہ چوں نکلی ہوا نو اللہ کستوری تو زیادہ پسند کرتا ہے تے روزہ رکھنے والے انسان کو بھی اللہ کتنا کو پیارا کرتا ہوگا کتنا کو پیارا رب نے روزہ دار لگتا ہوگا اس وجہ تو روزہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والیو یعنی میرے تے ایمان لے والے ہو مینوں الہ منن والے ہو مینوں خدا منن والے ہو مینوں معبود منن والے ہو مینوں الہ منن والے ہو مینوں خالق منن والے ہو مینوں رازق منن والے ہو مینوں حاکم منن والے ہو مینوں بادشاہ منن والے ہو مینوں جناب شہنشاہ منن والے ہو اور مینوں حنان منن والے ہو مینوں منان منن والے ہو مینوں غفار منن والے ہو مینوں قہار منن والے ہو مینوں وہاب منن والے ہو اور میرے تے ایمان لے والے مومنوں میرے تے ایمان لے والے اہل ایمان سن لو میرا آرڈر اللہ دے ایمان والے کتب علیکم الصیام میں رب نے تواڈے تے روزہ فرض کیتا ہے میں تواڈے تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے رمضان دے روزے تانوں میں فرض تواڈے تے کیتے لازم کیتے نے اگر تسی روزے رکھو گے اللہ تانوں متقی پرہیزگار بنا دے گا روزے دا فائدہ اور بیان کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے اودے منہ دی ہوا اللہ نو کستوری نال زیادہ پیاری لگدی ہے وہ بندہ اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ نبی پاک نے فرمایا تین بندے ایسے نے لا یرد الدعاء تین بندے ایسے نے تین خوش نصیب ایسے نے جنہاں دی دعا اللہ رد کردا ہی نہیں اللہ انہاں دی دعا موڑدا ہی نہیں اللہ انہاں دی انی کو حیا کردا ہے انی کو شرم کردا ہے اللہ انہاں دی انی کو لاج رکھدا ہے انہاں دی زبان تو جڑے لفظ نکلدے نے جویں نکلدے نے اللہ اسے طرح قبول کر لینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں تیناں بندیاں جو ایک بندہ جڑا ہے آپ نے فرمایا والصائم حین یفطر نبی پاک نے فرمایا ہے روزہ دار بندہ جڑا روزہ رکھتا ہے جدوں شام نو افطاری دا ٹائم ہو جاتا روزہ کھولن دا ٹائم ہو جاتا ہے افطاری دے ٹائم ایک جڑی دعا اللہ کے کرتا ہے اللہ دی دعا نو قبول کر لیندا ہے ایک گھڑیاں ضائع نہ کر لیا جائے ایک گھڑیاں جڑیاں بڑیاں قیمتی نے اے تیرے کول گھٹ تو گھٹ بھی 29 دفعہ موقع آنا ہے 29 گھڑیاں آنیاں نے زیادہ تو زیادہ 30 تیرے کول موقع آنے نے 30 دن افطاری دے ٹائم 30 گھڑیاں جڑیاں نے یہ نبی پاک نے ضمانت دیتی ہے پیارے پیغمبر نے گارنٹی دیتی ہے افطاری دا ٹائم جڑا قبولیت دا ٹائم ہے قبولیت دی گھڑی ہے اے دے اندر اللہ کو منگیا کرنا ہے اے دے اندر اللہ کو دعا کریا کرنی ہے رب کو خوب منگیا کرو اللہ کے چوریاں پھلا پھلا کے افطاری ٹائم منگیا کرو اللہ کے ہاتھوں اٹھا کے اللہ کو منگیا کرو اللہ کے جناب رو رو کے رب کو منگیا کرو آنسو بہا کے رب کو منگیا کرو اللہ دے کے گر کرا کے رب کو منگیا کرو آئیے یاد رکھیے اللہ روزے دار بندے دی بڑی لاج رکھدا ہے روزہ دار بندے دی اللہ بڑی رسپیکٹ کردا ہے روزہ دار بندے کو اللہ بڑی عزت نال نوازدا ہے روزہ دار بندے کو اللہ بڑے پیار دے نال نوازدا ہے نبی پاک نے فرمایا روزہ دار افطاری ٹائم جڑی دعا اللہ کے کرے گا اللہ دعا نو ضرور پورا کرے گا دعا نو اللہ ضرور مقبول فرمائے گا جڑیاں اج تک تیریاں دعاواں نہیں پوریاں ہوئیاں تینوں سال ہو گیا دعاواں مردیاں 6 مہینے اگر دعا کردیاں دعاواں اٹک گئیاں دعاواں لٹک گئیاں تیریاں مراداں رات رہ گئیاں تیریاں خواہشاں پوریاں نہیں ہوئیاں آ جا رمضان دی
سیدھی دعا کر لیا کرتا ہے ٹائم آئے کڑیاں تو آدیاں قبولیت دیا کڑیاں نہیں اللہ کے نہ کڑیاں تو اپنے واتے اپنے پیارے واتے اپنے عزیزاں واتے اپنے کاروالی واتے اہل یال واتے امت مسلمان واتے اپنے جناب اپنے واتے بیگانے واتے اپنے دوستوں کا واتے ہر مسلمان واتے نہ کڑیاں در اللہ کو خیر منگنی ہے کر تو کرو نتی یا ترین دن تیرے پر موقع ہے قبولیت کا موقع ایک دن کی دیا دوسرے دن بھی کر تیسرے دن بھی کر چوتھے دن بھی کر 10 دن کر 20 دن کر 25 دن کر 30 دن تک کرتا رہے رسانہ رب دے کی اپنی عرضی پیش کر رسانہ اپنی ریکویسٹ پیش کر رسانہ اپنی درخواست پیش کر اللہ رسانہ قبولیت کی مور لاندہ جائے گا رب دے نبی دی گارنٹی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی کہ اللہ اس ٹائم دعا ضرور قبول کرتا ہے لیکن اسی نے ٹائم نو تاریخ دی قبولیت والی گھڑی نو اسی ہور کماں دے ضائع کر لیندے ہیں کوئی کسے شکر اندر لگے کوئی کسے شکر اندر لگے ہے ایک گھڑیاں نو سنہری گھڑیاں سمجھو اللہ دے حضور نہ گھڑیاں تے ضرور دعا کریا کرو یاد رکھو اور پھر صرف اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار نبی پاک نے فرمایا ایک کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے دوجا اللہ کئی بندیاں نو جہنم دی آگ تو روزانہ آزاد کر دینا ہے جہنم دی آگ کو اللہ تعالیٰ کر دینا ہے جڑے بندے ایسے نے اللہ رو جہنم دی آگ کو بچا دینا ہے یاد رکھو اللہ کنہ تو خوش ہوتا ہے اللہ رو کنی کو خوشی ہوتی ہوئے گی جدو بندہ سارا دن رب واتے پکھا رہا ہوئے گا رب واتے پیاسا رہا ہوئے گا رب واتے حرام چھڑیا ہوئے گا رب واتے خاصا چھڑیاں ہونگیاں رب واتے جناب رب دا حکم من کے سارا دن بھوکا پیاسا رہندا ہوئے گا اللہ نو کنے کو بندے دے عمل تے خوشی ہوندی ہوئے گی خوشی اندر آ کے ساری کائنات دا بادشاہ تے شہنشاہ اعلان ہر تائیں ٹائم اعلان کردا ہے اللہ اپنے کئی بندیاں نو جہنم دی آگ تو آزاد کر دیندا ہے دعا کر اللہ سے سب نو جہنم دی آگ تو آزاد کر دے جہنم دیا سیکیا تو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے جنہیں بات پر دنیا کے بادشاہ دے دنیاوی حکمران دے اگر کوئی وہ خوشی ملتی ہے بات پر خوشی اندر آکے ہے موقع پہ آگے جناب اپنے جیل اندر قیدی مجرمین گئے ہوں دے جنہیں سلام پابندے سلاسل ہوں دے انہوں نے رہائی کا اعلان کر دینا ہے اسی طرح رب العالمین رمضان اندر ہر افطاری دے ٹائم ہر شام دے ٹائم مرد دے ٹائم اللہ اپنے بندیاں نو جہنم دی آگ کو آزاد کر دینا ہے جہنم دی قید کو اللہ آزاد کر دینا ہے جہنم دیاں صورتاں کو اللہ تعالی آزاد کر دینا ہے رب العالمین کیویں مہربانیاں فرماندے نے رمضان اندر کیویں اللہ سانیاں فرماندے نے رمضان اندر اور 11 مہینے اپنی مرضی کا کھانا پینا ہے تینوں کوئی روک ٹوک نہیں کہ 11 مہینے تیری چھٹی ہے اپنی مرضی کا کھا پاویں صبح 5 بجے کھا پاویں 7 بجے کھا پاویں 10 بجے کھا پاویں 12 بجے کھا پاویں سارا دن کھاتا رہے تینوں اپنے چھٹی دیتی ہے تو 11 مہینے اپنی مرضی کا کھا پی کوئی گناہ نہیں تیرے تے حالانکہ جنوں دل کرتا ہے کھا لیکن ایک مہینہ ایسا ہی جڑا کھانا بھی رب دا حکم من کے تے چھڈنا بھی رب دا حکم من کے اے میں رب دے چھڈن نوں من لو ہاں رب نے کہن تے چھڈ دیو رب نے کہن تے کھاؤ اللہ دا شیڈول کتاب قبول کرو اے مہینہ رمضان دا رب دی مرضی دے مطابق کھانا پینا رب دی مرضی دے مطابق ہی چھڈنا ہے رب کے حکم کے مطابق چلنا ہے اور پھر روزہ جو ہے یہ تو اگلا فائدہ بیان کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا روزہ بندے دے گناہ واتے اس نہ سمجھو ڈال دا کم کردا ہے ڈال دا کم کردا ہے اللہ تعالی روزے دی برکت نال بندے نو گناہاں تو بچاوندا ہے تے قیامت والے دن اللہ اپنے عذاب کو بھی
جائے گا. آپ نے فرمایا سیام چننا روزہ ڈال ڈال کی دیے ایک مجاہدہ پر ڈال دیے توا نما ڈال دیے. ایک پرانے زمانے جنگاں دیا سن ایسا مجاہد اگر کوئی مخالف دشمن تیر رسنا تیر پہ ادھر اگے ڈال کر دیتے ہیں اور تیر تو بچ جایا کرتے سن. ایک روزہ مومن واسطے گناہاں تو بچن کا بہترین ڈال کئی گناہاں تو اللہ مسلمان بندے کو بچا لیں گا روزہ دار بندے کو بچا لیں گا. اور ہر بندے کی خواہش ہے پاوے کوئی امیر ہے پاوے کوئی غریب ہے پاوے کوئی اعلی ہے پاوے کوئی ادنا ہے پاوے کوئی اچھا ہے پاوے کوئی برا ہے پاوے کوئی نیک ہے پاوے کوئی بد ہے. ہر بندے کی خواہش ہے ہر بندے کی آرزو ہے کہ اللہ میری زندگی دے پاپ معاف کر دے میری زندگی دے گناہوں تے اللہ معافی دا قلم پھیر دے. آجا رب نے اے موقع لے آندائی اللہ نے اے کڑیاں لے آندیاں نہیں جڑیاں بندے دی زندگی دے گناہوں تے معافی دا قلم پھیر چھڈیاں نہیں ایسیاں عظیم کڑیاں نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام جنہ لوگوں روزہ ڈال کئی گناہوں کو بچن دی ڈال. روزہ کلا ہے کلا جنہیں ایک بندہ ایک بند کمرے اندر محفوظ ہو جائے ایک بند کلے اندر داخل ہو جائے وہ پریشانیاں کو بچ جاتا ہے مصیبتوں کو بچ جاتا ہے. اسی طرح جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزے کے کلے اندر آ جاتا ہے روزے کے محفوظ بند کمرے اندر آ جاتا ہے اللہ نے کئی گناہوں کو محفوظ کر لیتا ہے. دنیا اندر اللہ گناہوں کو محفوظ کرتا ہے قیامت رب عذاب کو محفوظ کرے گا اخروی عذاب کو اللہ بچائے گا. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو کئی گناہوں کو اللہ بچائے گا کئی پریشانیوں کو بچائے گا اللہ تعالی. روزہ رکھو لیکن اس روزے کو ڈال کے کہ ڈال کے اندر سراخ نہ کر لیا جائے. اگر اندر سراخ ہو تو پھر محفوظ بندہ نہیں ہو سکتا صحیح بچاؤ دفاع نہیں کر سکتا بندہ اپنا. روزہ رکھ کے یہ ڈال میں سوراخ نہ کر لیا جائے. وہ کیوں ہوں دینے زبان کا غلط استعمال کر کے نگاہ کا غلط استعمال کر کے خواہشات کا غلط استعمال کر کے رب دی نافرمانی کر کے رب دی بغاوت کر کے اس روزے والی ڈال نو کمزور نہ کر لیا جائے اپنے واسطے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی روزے دار قیامت ویسے نکلن گے جنہوں سوائے بھوک پیاس برداشت کرن دے کچھ بھی حاصل نہیں ہوئے گا. وہ ایسے روزے دار ہوں گے جنہوں نے ڈال میں سراخ کیتے ہوں گے زبان نال نگاہ نال گناہوں نال برائیاں نال سراخ کیتے ہوں گے جنہی وجہ تو عذاب کو محفوظ نہیں رہیں گے اور بچن گے نہیں. تاہیوں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ایمان والے ہو میرے تو اندر پیار ہی پڑا ہے میں تو اڈے واسطے کیسے کیسے انتظامات کر دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے ہو کتب علیکم الصیام تو اڈے رمضان دے روزے اللہ نے فرض کر دیتے ہیں. اللہ کا فائدہ کی ہے اے سارے فائدے جڑے سنتے جا رہے ہو رمضان دے روزے رکھن دے فائدے نے یا اللہ پاک نے فائدہ بیان کیتا ہے پرہیزگاری ہے تاکہ تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ دار بندے واسطے فائدہ بیان کر دیا روزے دار آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صام رمضان جن نے رمضان دا روزہ رکھیا رمضان دے روزے رکھے ایمان و احتسابا اے دو شرطاں جو پوریاں کیتیاں اے دو شرائط کے مطابق روزہ رکھیا. پہلی شرط کی ہے ایمان روزہ رکھنے والا بندہ مومن ہوئے ایمان والا بندہ ہوئے وہ دا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہوئے اللہ دی ذات دے بارے وہ دا عقیدہ پاکیزہ ہوئے اللہ دی ذات دے دا ایمان ہوئے فرشتوں دے دا ایمان ہوئے
جنت جہنم تو دا ایمان ہوئے، اللہ کے رسول پیغمبر تو دا ایمان ہوئے، آسمان کتاباں تے کتب تے انہاں دا ایمان ہوئے، ادا عقیدہ بندے دا صحیح ہوئے، کتاب و سنت دے مطابق ادا عقیدہ ہوئے، ادا نظریہ جڑا ٹھیک ہوئے، ارکان اسلام نو مندا ہوئے تے ارکان اسلام تے عمل بھی کردا ہوئے، دین نو مندا ہوئے تے دین تے عمل بھی کردا ہوئے۔ تے دوسری شرط کی لائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، واحد صحابہ تو دی شرط لائی ہے، روزہ رکھنے والے دی نیت اللہ کو ثواب لین دی ہوئے، ایک دا عقیدہ ٹھیک ہوئے، دوجا دا ارادہ تے نیت بھی ٹھیک ہوئے، نہ ہو دی عقیدے اندر خرابی ہوئے، نہ ہو دی نیت ارادے اندر خرابی ہوئے۔ اگر یہ دونوں میں خرابی آ گئی تے ادا سمجھو کہ روزہ مفقود ہو گیا ہے۔ اے دو شرطاں کا خیال رکھنا، ایمان بندے کا ٹھیک ہوئے، عقیدہ ٹھیک ہوئے، اور دوسرا ثواب دی نیت نال روزہ رکھدا ہوئے، اللہ کو امید رکھے اجر لین دی، رب کو امید رکھے ثواب لین دی، کہ میں روزہ صرف اور صرف اس وجہ تو رکھ لیا کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں اس وجہ تو رکھ لیا اللہ کو اجر حاصل کر لواں، رب کو ثواب حاصل کر لواں، اس وجہ تو روزہ رکھ لیا کہ اللہ میری زندگی دے گناہ معاف کر دے۔ جڑا دو شرطاں پورے کر کے روزہ رکھدا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنب، اللہ دی زندگی دے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بھاویں جڑا کو مرضی کیا گزرے مسلمان ہے نا، یہ ہر بندے دی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ گناہ معاف کر سکے، اللہ بھی معاف کر سکے، ہر بندے دی خواہش ہوتی ہے، بھاویں جتنا مرضی گناہگار کیوں نہیں، بھاویں جتنا مرضی نیک کیوں نہیں، ہر بندے دی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اللہ میرے گناہوں نو معاف کر چھڑے، میری رب بخشش کر چھڑے۔ اگر چاہتے ہو بخشش سے دے بات بہترین یا نبی علیہ السلام نے عمل دسیا، من صام رمضان، رمضان کا روزہ رکھ، اللہ تیری زندگی دے گناہ معاف کر دے گا، پہلی زندگی دے پہلے گناہ اللہ تیرے معاف کر دے گا۔ صغیرہ گناہوں کے متعلق تے علماء کا بالکل اتفاق ہے کہ اللہ دی زندگی میں چھوٹے صغیرہ گناہ سارے روزے رکھن دی برکت نال معاف کر سکتا ہے، تے جڑے کبیرے گناہ نے، بڑے گناہ جڑے نے، کبیرہ گناہ جڑے نے، یہ متعلق تھوڑا دیا علماء کا موقع مختلف ہے کہ صرف روزہ رکھن دے نال معاف نہیں ہوندے، کہ رمضان دے اندر اللہ کو سچے دل نال رب کو معافی منگے تے اللہ کبیرہ بھی معاف کر دے گا۔ شرط ہے رزق حلال کھانے والا ہوئے، شرط ہے بندیاں کے حقوق پورے کرنے والا ہوئے، اللہ کے فرائض کو پورا کرنے والا ہوئے۔ اگر بندیاں کے حق کھاتے ہو پاویں ایک رمضان چھڈ کے ساری زندگی کے رمضان کے روزے بھی رکھتا رہے، بخشش کوئی نہیں، جدوں تک لوگوں کے حق گردن تو نہیں اتارے گا انی دیر تک بخشش کوئی نہیں، پاویں روزے کی اربع شہید کیوں نہ ہو جائے۔ بے مسیرہ خیال ہے، حرام کو بچنا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، اللہ کے فرائض جنہیں فرض پورے کرنے نے، اگر یہ کام کر رہے ہو، فرائض ادا ہو رہے ہیں، پھر روزہ رکھ رہے ہو، دیکھ رہا علیہ السلام کی ایک پیشین کوئی بالکل پوری آئے گی، غفر له ما تقدم من ذنب، اللہ کی زندگی دے صغیرہ گناہ پہلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا بہت فائدہ بیان کر دیا، آقا علیہ السلام نے کمال کر چھڑی ہے، آقا علیہ السلام نے انتہا کر چھڑی ہے، پیارے پیغمبر نے ایڈا بڑا روزے کا صلہ بیان کر چھڑیا ہے، ایڈا بڑا روزے کا بدلہ بیان کر چھڑیا ہے، ایڈا بڑا روزے کا ثمرہ بیان کر دیتا ہے، ایڈا عظیم روزے کا پھل بیان کر دیتا ہے۔ حیران ہو جاؤ گے سن کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ختم له بصيام يوم دخل الجنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ختم له بصيام يوم دخل الجنہ، اور جن روزے دی حالت اندر موت آ گئی داخل الجنہ، سیدھا رب دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ روزے دی حج موت آ جائے سیدھا اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا، بغیر کسی رکاوٹ دے رب دی جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ آئیے یاد رکھیے عزیز مرنا حارب نے
کرتے ہو, اموات دے اعلان, فوتگیاں دے اعلان روزانہ سنتے رہتے ہو. اس وجہ سے لمبے چوڑے دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہی میں کہیں کوئی نہیں ہے. آئیے ہر بندے کا یقین ہے مرنا ایک دن ضرور مرنا ہے, موت آنی آنی ہے, لیکن وہ موت کنی چنگی ہے جڑی موت نیکی تے آ جائے. کنی شان والی موت, کنی آن والی موت, کنی آبرو والی موت, کنی عزت والی موت. نیکی کردے موت آ جائے, نماز پڑھدے موت آ جائے, قرآن پڑھدے موت آ جائے, تے جن روزے دی حالت میں موت آ جائے. روزہ ایسا عمل لا مثل لہو, نبی پاک نے فرمایا یہ دی اور مثال عمل والی ہے ہی کوئی نہیں. بے مثال نیکی, بے مثال بے نظیر نیکی ہے جدا روزہ ہے. تے جنوں نیکی دی حالت موت آ گئی, روزہ رکھدیاں موت آ گئی, یاد رکھو سیدھا حوض کوثر تے جا کے افطاری کرے گا تے نبی پاک دے ہتھوں افطاری کرے گا. دنیا اندر مشاہدہ کر لو کنے رب دے پیارے روزے اندر فوت ہوندے نے. کئی ایسے بھی کچھ نصیب نے جنہاں روزے رکھدا فوت ہو گیا ہے. کئی روزے بھی حل فوت ہو گئے اور سیدھے رب دی جنت رکھ پہنچ گئے, اللہ کی جنت کے مہمان بن گئے. ایسی فیملیاں دیکھیاں روزہ رکھے ہے, سفر کر رہے ہیں, پوری فیملی گڈی اندر سوار, حادثہ آیا, پوری فیملی روزے دی حج رب دے کول جا چکی ہے. پوری فیملی رب دی جنت دا سفر, پوری فیملی رب دے جنت پہنچ چکی ہے. اللہ ایسے لوگوں کے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. داخل الجنہ, اللہ جو جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے جڑا بندہ روزے دی حالت اندر دنیا کو جاتا ہے. لیکن یہ تین چیزیں میں کہتے ہیں نا وہ اٹھے گئے, حرام نہ کھانے والا ہوئے, فرائض کا پابند ہوئے, حقوق العباد ادا کرنے والا ہو, یہ سیدھا رب دی جنت میں داخل ہو جائے گا. اور پھر ایک اور فائدہ نبی اسلام نے روزے کا بیان کردیا فرمایا یہ روزے کے فائدے میں اس وقت تمہیں دس رہا, تمہیں سنا رہا, تمہیں پیش خدمت کر رہا, تمہیں روزہ نہ لگے, تسی محسوس نہ کرو روزے نو, جدوں روزہ لگے پریشانی آئے, مشقت تکلیف آئے, فوراً تواڈے قلب و ذہن دے دا فائدہ آ جائے, فوراً تواڈے دا صلہ نظر آ جائے, فوراً دے بدلے دا ملنے والا مقام نظر آ جائے, فوراً اپنی جنت دے نظر پہ جائے. تواڈے روزے محسوس نہ تسی کرو, پاویں کتنا مرضی مشکل ہو جائے تسی محسوس نہیں کرو گے. اے دے بدلے اندر جو رب عطا کرے گا وہ بڑا کمال صلہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, قیامت کا دن ہوئے گا, اللہ دی قسم ہے بڑی مشکل کڑی ہونی ہے, قیامت دی کڑی بڑی مشکل کڑی ہونی ہے. سورج سوا نیزے دے ہوئے گا, میدان حشر دا دہاڑا ہوئے گا, لوگ پسینی ہون گے, لوگ سارے برہنہ ہون گے, کسی کے جسم تے کوئی کپڑا نہیں ہوئے گا, ہاتھ بندیاں دے خالی ہون گے, سر بھی ننگے ہون گے. نبی پاک نے فرمایا پیر بھی ننگے ہون گے, لباس بھی بدن تے کوئی نہیں ہوئے گا, کوئی چیز سامان بھی کوئی نہیں ہوئے گا, بندہ کلا تنے تنہا اللہ دے دربار پہنچے گا. بڑی مشکل دی کڑی قیامت دی کڑی ہوئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مشکل دی کڑی اندر کسی دا کام آ جانا بندے واسطے بڑی خوش نصیبی ہے. مشکل دی کڑی اندر ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے میرے کوئی بندہ کام دا مل جائے, کوئی سفارشی لگ جائے, کوئی حمایتی لگ جائے, کوئی مددگار لگ جائے, کوئی حمایت کرنے والا مل جائے, کوئی سفارش کرنے والا مل جائے. آج قیامت دی مشکل کڑی اندر میں دساں تیرا حمایتی کون بنے گا, میں دساں تیرا سفارشی کون بنے گا, میں دساں تیرا مددگار پر کون بنے گا, میں دساں رب دے دربار میں تیری سفارش کون کرے گا, رب دے دربار تیرے وقت انسان کا سوال کون کرے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, قیامت کا دن ہوئے گا, مشکل دی کڑی آئے گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک روزہ سفارشی بن کے آ جائے گا, جنہیں رکھیا ہے دے واتے ایک روزہ سفارشی بن کے آ جائے گا, دوجا قرآن سفارشی بن کے آ جائے گا. اللہ دربار تو میں سفارش کرن گے, دونوں بھی سفارش اللہ قبول کر لے گا. بھائیو شفاعت اللہ انہاں دونوں بھی سفارش کو منظور کر لے گا, اللہ سفارش کو قبول کر لے گا. آخری حدیث فرمائی ہے
کردیا ٹائم مک جاتا ہے لیکن فائدے نہیں مکتے اس عمل کا فائدہ ہی ہے اجر ہی ہے ثواب ہی رب نے اتنا رکھ دیتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان آقا ایسے بخاری روایت نبی پاک نے فرمایا للصائم فرحتان آقا نے فرمایا مومن دا بندے نو دو خوشیاں رب عطا کرتا ہے اے گماں دے رہن والے دکھاں دے زندگی بسر کرنے والے ہر ٹائم پریشان رہنے والے ہر وقت ٹینشن اندر رہنے والے بیمار مریض دکھیو آقا علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان اللہ روزے دار بندے نو دو خوشیاں عطا کرتا ہے دو خوشیاں دو فرحت عطا کرتا ہے کیڑیاں کیڑیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرحت عند افطاری و فرحت عند لقاء ربہ نبی پاک نے فرمایا ایک خوشی جب مومن روزہ افطار کرتا ہے رب اودوں عطا کر دیندا ہے تے ایک خوشی قیامت نو جدوں بندہ اپنے رب نال ملاقات کرے گا اللہ ڈائریکٹ اپنے بندے نو عطا کر دے گا رب اٹھے جزا دے گا اتنا جزا دے گا اللہ بندے کو جزا دے گا بندہ خوش ہو جائے گا خوشیاں نہ جناب مالا مار کے بار بار بندہ ہو جائے گا جنہوں اللہ قیامت میں بندے کو ایس عمل دار ہو دے جزا دے گا صلہ دے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہر عمل کا بدلہ بندے کو عطا کرتا ہے ہر نیکی کا ثواب بندے کو عطا کرتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کتنا کو اللہ کا ثواب عطا کرتا ہے جناب 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک عام 11 مہینے سے 10 تو لے کے 700 گنا تک اللہ عمل کا ثواب بندے کو عطا کرتا ہے جب رمضان آتا ہے تو پھر نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ الصوم لی وانا اجزی بہ نبی پاک نے فرمایا رب العالمین فرماتے ہیں اے بندہ روزہ میرے واسطے رکھ دے تینوں اجر بھی میں آپ ہی عطا کراں گا فرشتوں تساں اجازت نہیں لکھنا تسی اجازت ہاتھ تک تحریر اندر لے آئے نہیں سکدے تسی ثواب لکھن تو ہی قاصر جنہ کو ثواب میں بندے کو عطا کرنا ہے اے میرا تے بندے دا معاملہ ہے اے میرا تے بندے دا مسئلہ ہے اے قیامت نو بندہ آئے گا میں ہی میدان محشر اندر آؤں گا میں آپ ہی بندے کو بدلہ دے دیاں گا حالانکہ عمل سارے رحمت ہی بندہ کرتا ہے ساری نیکیاں رحمت ہی کرتا ہے اے دے بارے نبی پاک نے خاص فرمایا رب نے فرمایا الصوم لی بندہ روزہ میرے واسطے رکھ دے کیوں روزہ رکھن والا جاندا ہے یا ادلا جاندا ہے دوسرے کو بندہ روزہ رکھیا کہ رکھیا چھپ کے کھا لے پی لے پھر کسی کے بارے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کہ نے روزہ رکھے ہے رب جانتا ہے نے روزہ رکھے ہے کہ نہیں نماز پڑھتے ہو کئی ویندے نے زکات دے جنوں دے دیو تے ویندا کم کم حج کر دیو لکھاں بندے ویندے نے روزہ ایک ایسا عمل ہے رب تو سوا کوئی نہیں دے گا رب تو سوا کوئی نہیں لے جاتا تو نبی پاک نے فرمایا رب نے آکھیا روزہ میرے واسطے ہے اجر میں میرا الصوم لی ادھر لی لفظ ہے لی اللہ نے کہا میرے واسطے اللہ دیکھتے بڑیاں لذتاں لفظ الصوم لی بندہ روزہ میرے واسطے رکھدا ہے کی مطلب پیاس برداشت کردا ہے تے میرے واسطے کردا ہے بھوک کردا ہے تے میرے واسطے کردا ہے گندیاں خواہشات چھڑدا ہے تے میرے واسطے چھڑدا ہے جے حکم مندا تے میرا ہی مندا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ اینو جزا بھی میں آپ ہی دے دیاں گا ایک جزا دا مطلب ہے وانا اجزا بہ روزہ دار بندے دے روزے دی جزا میں آپ ہی رب بن جاواں گا میں قیامت میں اپنا دیدار کروا دیاں گا اپنی زیارتاں کروا دیاں گا اپنی اللہ دے میں دید اپنی کروا دیاں قیامت میں روزہ دار بندے نو قیامت میں اللہ اپنا دیدار کروائے گا دنیا اندر جنوں کوئی نہیں دیکھ سکیا نہ قیامت تک دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہے کوئی رب دا نبی رب نو نہیں دیکھ سکیا لیکن اپنے اکھا قیامت روزہ دار ایسا کچھ نصیب ہے میں روزے دار کو اپنی زیارت آپ ہی کروا دیا رب نے کنے فائدے رکھے روزے دے کنے بدلے اجر رکھے رب العالمین نے اس وجہ تو عزیز بھائیو یہ عمل بڑھایا بے مثال عمل دے بے مثال نے کی دے اس نیکی کی قدر کرو رمضان کے مہینے کی قدر کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اپنے طرف ایک انعام دیتا
کرتے مسلمان ہو گیا رمضان کا مہینہ بہت بڑا احسان اللہ کا اللہ جدوں اپنے بندیاں نال معاف کرنے کا ارادہ کر دیں گے اللہ رمضان کا مہینہ لے آتے بندے کی بخش آسمان پیدا ہو جاتا ہے دعا کرو اللہ سانو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ ماہ رمضان کے چاروں خطبات جمعہ کے عنوانات انشاءاللہ لکھ کے لکھا دیتے جان گے کلیکشن لگ جان گے انشاءاللہ 2-3 دن تک پہلے خطبہ جمعہ کا عنوان ہوئے گا نیکی کا بدلہ دوسرے خطبہ جمعہ کا عنوان ہوئے گا ماں کی دعا جنت کی ہوا تیسرے خطبہ جمعہ کا عنوان ہوئے گا جہنم کے انگارے چوتھے خطبہ جمعہ کا عنوان ہوئے گا جنت کے نظارے وقت نہ آنا تہاڈا کام ہے انشاءاللہ جڑا بھی آندا ہے کچھ لے کے جاندا ہے کدے خالی اتوں نہیں گیا اس در کو اس دربار کو اس اللہ دے کرو کدے کوئی جمعہ خالی نہیں گیا بڑیاں گلاں سیکھ کے جاندا ہے بچے سیکھ کے جاندے نوجوان سیکھ کے جاندے نے بزرگ بڑے سبق حاصل کر کے جاندے نے میری پوری کوشش ہوندی ہے میں ایسا بھی گفتگو کراں لوگوں کو فائدہ ہو اج میں کتنے فائدے بیان کیتے ہیں کتنی افادیت ہم دسی ہے سنبھل کے تاکہ کچھ نہ کچھ پیڑ پلے پوے اگر گئے تو کچھ لبے ملے کچھ اگر جمعہ پڑھ کے نکل گئے ہو تو اگر کوئی پوچھے اتنے گئے ہو کی لبا ہے تسی ابو تاسب ہو کے اتنے اے گلاں سیکھ کے آئے اے اتنے پوائنٹ لب کے آئے سن اے نقطے لب کے آئے ہیں ان چیزوں کے پاس تو ہاں رمضان کے چاروں خطبات دی وقت کی پابندی کر دیا اور شوق ذوق اور جذبے کا نشان ہے انشاءاللہ اللہ مزید اپنی رحمت برکت کرے گا انشاءاللہ اللہ کتاب و سنت کی رحمت کی انشاءاللہ اللہ برکھا لا دے گا اللہ کی مہربانی نال وما علینا الا البلاغ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ساری کوشش ہے انشاءاللہ رمضان تک اتلا پورشن منڈل رہی ہے تو کمپلیٹ ہو جائے گا کام مکمل ہو جائے تاکہ خواتین منتشر کر دیتا جائے اور کافی حد تک انشاءاللہ کام الحمدللہ ہو چکے ہیں تیاری ہو چکی ہے ہر چیز دی اور پکے رہ گئے چھاتے لگن والے وہ بھی الحمدللہ ہو چکے ہیں چودھری عرفان چیمہ صاحب کا اگو والی ہے انہیں ماشاءاللہ 50,000 روپیہ اتنے پکھے لگوان واسطے دے دیتا ہے 10 پکھے انہیں کیا میرے طرف لگوا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ادا صدقہ جاریہ اصال ثواب اللہ انہاں دی والدہ مرحومان اللہ تعالیٰ دی ذات پہنچائے انہاں دے فوجدگار انہاں دے بزرگ جنہیں میرے پیچھے نمازاں جمعے پڑھتے رہے خوبیہ مسجد وچ انہاں دے برادر اکبر بھائی احسان اللہ چیمہ پاکو والی ہے میرے پیچھے نمازاں جمعے پڑھتے رہے دعا کرو انہاں دی والدہ یہ تینوں فوجدگار اللہ انہاں دی قبراں نور و نور کر دے اللہ انہاں نے مسجد پکھے لوائے نے اللہ تو انہاں دی قبر دے اندر جنتی پکھے لگا دے اللہ جنتی سہولتاں عطا کر دے تے باقی دوست احباب بھی کوشش کریا کرو اس کارے خیر اندر ضرور اپنے صدا کریا کرو میں اکثر بھی یاد ہے میں حج میں کدے تو تنگ نہیں کیتا اور نہ میری کوشش ہوندی ہے کہ حج میں بندہ اپیل کردا رہے منگدا رہے کہ میں ایڈا اچھا نہیں سمجھدا عمل اس وجہ تو خود بخود الحمدللہ ایک روٹین تہاڈی بن گئی ہے ایک ایسا روٹین بنا چڑی ہے تہاڈی کہ ہر جمعے خود بخود ساتھی اپنے صدا کر کے جاندے ہیں اللہ کی رحمت دے نال اور اسی روٹین جاری و ساری رکھنا ہے رمضان اندر تو تھوڑا جہا تیزی لے ہونی ہے کیونکہ رمضان نبی پاک سخاوت تیز آندھی طرح کرتے ہیں بےشن اللہ کی دعا اللہ شانو یہ عمل قبول عمل جو کیتے ہیں جو ارادے نے اللہ قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے وما علینا الا البلاغ